جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو قوم کو یہ مبارک کی خبر آئی تھی، بڑے عرصے بعد کوئی اچھی خبر ہے یہ کہ پاکستان جو FTF جو ہے اس پہ جو کنڈیشنلٹیز تھیں وہ تقریباً ساری ہم نے میٹ کر لی ہیں، اور جو پہلے اعتراضات تھے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3-4 سالوں میں کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھتے تھے اور اس کے بعد ڈو مور والی بات ہوتی تھی کہ ابھی پاکستان نے بہت کچھ کرنا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ میرا خیال ہے ان 3-4 سالوں میں یہ خبر آئی ہے جس سے پوری قوم میں خوشی کی لہر ایک دوڑ گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کنڈیشنلٹیز میٹ ہو کہ ہم نے ایگزامن کر لیا، باقی چیزیں ہم آئیں گے پاکستان میں آن گراؤنڈ جو ہے نا وہ دیکھیں گے، اس کے بعد ویریفیکیشن کرنے کے بعد کہ جو پاکستان نے ان کو لسٹ پیش کی ہے، جو سٹیپس ان کو پرپوز کیے گئے تھے 28-30 کے قریب تھے، تو باقی کا فیصلہ جو فارمل جو ہے بتایا جا رہا ہے وہ شاید اکتوبر میں کیا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ان 4 سالوں میں آپ پہ جو سختیاں کی گئی تھیں، آپ پہ جو مسئلے بنائے گئے تھے اور پاکستان کے لیے بہت بڑے پرابلم ہو رہے تھے، تو وہ بڑی حد تک پاکستان نے ان ٹارگٹس کو اچیو کیا۔ بڑے عرصے بعد پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کے پازیٹیو سٹیپس لیے گئے، ہماری حکومتوں کی طرف سے لیے گئے، ہمارے اداروں کی طرف سے لیے گئے، اور ہماری ان ایفرٹس کو انٹرنیشنل لیول پر وہ سراہا گیا ہے۔ ایک اچھی خبر تو یہ ہے، جیسے میں نے کہا بیڈ ٹائمز ہیں، بیڈ خبریں آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، کوئی نہ کوئی ایسی لوگوں کے لیے پیٹرول کی قیمتیں، بجلی، گیس، ڈالر، پاؤنڈ، وہ ساری چیزوں کی ایسی اچھی خبر نہیں آ رہی تھی۔ سو ایک گڈ فیل فیکٹر آیا ہے۔ چلے انشاءاللہ آگے اکتوبر آ رہا ہے، کوئی 3-4 مہینے بعد وہ بھی چیزیں ہم اس پہ دیکھیں گے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، یہ تو اپنی جگہ پہ۔ لیکن ایک ساتھ میں ایک اس پہ بڑی بحث جو اس وقت چھڑ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس کا کریڈٹ ہے، یہ کس نے کیا ہے اس کو عمران خان صاحب کی حکومت کا کریڈٹ ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یا پچھلی حکومتیں جو تھیں وہ کریڈٹ لے رہی ہیں، یا موجودہ حکومت کے وزیر خارجہ یا دیگر لوگ جو ہیں ان کا میں دیکھ رہا تھا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں جی ہم نے کیس پریزنٹیشن کی ہے۔ ISPR کا میں دیکھ رہا تھا کہ ISPR نے کہا ہے جناب کہ انہوں نے اپنی طرف سے بتایا کہ ہم نے کیسے سیل بنایا تھا اور کیسے ہم نے چیزیں کی ہیں ان کی طرف سے، بلکہ رحمان ملک صاحب کے ان کو برخوردار کا میں دیکھ رہا تھا، ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ اس میں بتا رہے تھے کہ ملک صاحب ہیں انہوں نے بھی لیٹرز لکھے تھے اس کو، یہ FTF کو۔ سو ایک بحث ایک یہاں پر چھڑ گئی ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے اور اس کا کس کو کریڈٹ دینا ہے۔ یہ تو میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ کریڈٹ اس کو کس کو دینا ہے، لیکن مزے کی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، آپ بھی حیران ہوں گے، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ کس کی وجہ سے ہم FTF میں گئے تھے۔ چلو کریڈٹ تو آپ وہ بھی بات کرتے ہیں کہ کس کا کریڈٹ کتنا بنتا ہے، یہ کوئی کریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہے، کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ، کہ یہ کس کی وجہ سے ہم FTF میں جا کر ہم نے لینڈ کیا تھا اور ہمارے اوپر اتنا بڑا کیس بنا اور ابھی تک وہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، میں تھوڑا سا سوری مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ کو پتہ تو ہوگا کہ FTF ہوتا کیا ہے۔ اس میں بڑے دنیا کے اس میں ڈیولپ کنٹریز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سرٹن ممالک جو ہیں انہوں نے اپنی فنانشل گائیڈ لائنز انہوں نے طے کی ہوئی ہیں کہ جو میٹ نہیں کرتے، جس میں ان پہ الزامات لگ جاتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے اور ایسا پیسہ دنیا کے ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے یا آ رہا ہے جس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، مطلب بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ نہیں ہے ان کا، یہ کہ ریکارڈڈ نہیں ہے، ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، یہ آپ کی اکانومی نہیں ہے۔ سو میجر یہ پاکستان پہ یہ الزامات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے ملکوں کی موسٹلی جو تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہیں وہاں پہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہوتی، بلیک اکانومی کہا جاتا ہے، جس کو ہم یہ وائٹ کرنے کے لیے ہم ایمنسٹی اسکیمز بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس پہ بھی ان کو اعتراضات ہوتے ہیں بعض دفعہ انٹرنیشنل اداروں کو کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں کسی بھی جرم سے، وہ بلیک منی کے ذریعے ایک لے آتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، کوئی بھی قاتل ہو سکتا ہے، لٹیرا ہو سکتا ہے، آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ 1-2% جو ہے نا آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس میں دیں، باقی کا پیسہ ہم نہیں پوچھیں کہ کہاں سے آئے کدھر سے آئے۔ سو ان چیزوں پہ بھی لوگ اعتراضات رہتے ہیں، لیکن ایک سائڈ اس کی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں چلے اچھا ہے کہ کم از کم یہ اس کے ریکارڈ میں تو آ جاتے ہیں نا یہ لوگ، ویسے ادروائز جو بلیک مارکیٹ جن کے پاس پیسہ ہے، بلیک منی ہے، وہ آپ اس کو ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں، سو کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ لیگلائز ہو کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس کے پاس کتنا پیسہ۔ خیر یہ تو اپنی جگہ پہ تھا، اب سوال یہ تھا کہ پاکستان اس میں گیا کیوں ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور یہ گیا تھا جون میں گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جون 2018 میں، اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے جولائی میں یہ الیکشن ہوئے تھے۔ سو نواز لیگ کہہ سکتے ہیں جناب ہمارا قصور نہیں ہے کیونکہ اس وقت کیئر ٹیکر حکومت تھی، ان کے دور میں کیا۔ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی کہہ سکتے ہیں جی میں تو ابھی وزیر اعظم نہیں بنا تھا، میں نے تو اگست میں جا کے 2018 میں حلف لیا تھا۔ سو دونوں پارٹیز اگر چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے جناب کہ ہم نے تو یہ کیئر ٹیکر آئے تھے۔ کیئر ٹیکر والے کہیں گے بھائی صاحب ہمارے کیوں گلے فٹ ہو رہے، ہمیں تو آئے 1 مہینہ ہی نہیں ہوا تھا، آپ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ سو وہ تینوں اپنے طرف سے چلے گئے۔ جو اگر زیادہ
چیزیں ہو جاتی ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ جو تھیں، آپ کو پتہ ہے نا، اس میں انڈیا میں بہت ساری ہمارے خلاف یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ حافظ سعید صاحب کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا، بمبئی اٹیکس یا ان کے لوگ تھے، وہ ایک ایشو تھا کہ پاکستان ان کو سزائیں نہیں دے رہا، ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے وہ چیزیں ہو رہی تھیں۔ سو موسٹلی چیزیں جو تھیں ہمارے جو اعتراضات تھے وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ زیادہ تھے، پولیٹیکل حکومتوں کو تو چلو بینکنگ سیکٹر یہاں پہ اس طرح کے ریفارمز، یہ ایشو بلیک اکانومی، یہ بلیک منی ہماری اپنی جگہ پہ تھی، لیکن کچھ ایشوز ایسے تھے جس میں جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ممالک کو یا ان کو اعتراضات تھے، ہمارے کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز پہ تھے کہ شاید ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے اور ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے، اور وہ جا کے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان میں کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جس سے ٹیرر پھیل رہا ہے۔ سو وہ چیزیں بھی تھیں۔ سو یہ پاکستان نے پھر جب ان پہ دباؤ پڑا پاکستان کو کہ جناب آپ اس میں گرے لسٹ میں ہیں، اور اگر آپ نے نکلنا ہے اس میں سے، جو پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، عام آدمی کو تو نہیں سمجھ آئے گی کہ ایف ٹی ایف سے جانے سے کیا ہوتا ہے، بہت بڑے اس کے نقصانات ہیں، پھر اس پہ کسی وقت یہ تفصیل سے بات کر لیں گے کہ وہ کیا کچھ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے تو کتنے بڑے ڈیزاسٹرز اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں۔ خیر اس کے بعد انہوں نے آ کے ایک باقاعدہ ٹاسک فورس بنائی گئی، جیسے اس میں انہوں جی ایچ کیو کہہ رہے ہیں، یا جس کے بعد آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جنرل باجوہ یا دیگر جو ہیں، انہوں نے بیٹھ کے ساری چیزوں کو مانیٹر کیا۔ بل پاس کیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں، وہ بھی اس وقت بل پاس کروانے کے لیے جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہیں انہوں نے بریفنگ دی تھی، ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں باقاعدہ، انہوں نے بتایا تھا کہ قومی سلامتی کے لیے کتنی ضروری یہ چیزیں ہیں، ہم نے ایف ٹی ایف کو ہم نے وہ کرنا ہے، ان کو کیل کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے نا منی لانڈرنگ روکنے کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہا ہے۔ اس وقت ان کی بریفنگ ہوئی تھی، اور بعد میں پلس جب آج تک عمران خان صاحب اور ان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ان کے اسپیکر ہاؤس پہ ہوئے تھے جس میں ان کی طرف سے تھے نواز لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، ادھر سے اسپیکر صاحب تھے اور شاہ محمود قریشی وغیرہ۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اگلے دن قومی اسمبلی میں لے آئے تھے، انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، ہم ان کے پاس گئے تھے کہ ایف ٹی ایف پہ ہم نے کچھ قانون سازی کرنی ہے، یہ ادھر سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم سے رعایتیں مانگ رہے ہیں۔ وہ رولا پڑ گیا تھا، یہ بھائی نیب ختم کرانا چاہتے ہیں، این آر او ختم کرانا چاہتے ہیں، وہ ان پھٹے پڑ گئے، پھر آرمی کو آنا پڑا، پھر ان کو بیٹھ کے بریفنگ دینی پڑے کہ ووٹ کروائیں، پھر جوائنٹ سیشن ہوئے۔ سو اتنا آسانی سے کام نہیں ہوا کہ اس وقت لا جب ہو رہا تھا، عمران خان صاحب اور وہ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ملک کے لیے بات ہو رہی، تو اس وقت ہی نواز لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے آگے تھی نیب کی کہ یہ ترمیمیں کریں تو پھر ہم آپ کو ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں۔ سو عمران خان صاحب ان کو ہم ہی کہتے ہیں آپ لوگوں کو تو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ تو سارے کا سارا اپنا لاز جو ہے وہ چینج کروانا چاہتے تھے۔ سو یہ ایک اپنی طرف سے چیز تھی۔ دوسرا وہ اعتراض یہ کرتے ہیں جو اس پہ نواز لیگ پیپلز پارٹی والے ہیں کہ نکلنا ہوتا تو آپ کے دور میں نکل جاتا اگر آپ سٹیپس کر رہے تھے، ہم نے کیسز کی پریزنٹیشن کی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پلس جو الزامات لگتے ہیں عمران خان صاحب بھی لگتا ہے کہ انہوں نے اسامہ کو شہید کہہ دیا تھا قومی اسمبلی میں، اس پہ بھی بڑا یورپ اور امریکہ میں ریئیکشن تھا کہ ملک کا پرائم منسٹر اسامہ کو جس کو وہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں ان کو شہید سمجھتا ہے۔ حکومت نے کہا جی سلپ آف ٹانگ ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شہریار افریدی صاحب ہیں، انہوں نے بیٹھ کے حافظ سعید کے حوالے سے ان کی ویڈیوز آئی تھیں۔ سو یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں وہاں پہ جب اجلاس ہونے لگتے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہمیں تو عام سی بات لگتی ہے جو ہمارے منہ میں آتے ہیں ہم یہاں بیان دے دیتے ہیں بغیر اس کے کنسیکوینسز دیے کہ دنیا اس کو کیسے دیکھ لی۔ سر وہ بھی ایشوز تھے۔ ہیونگ سیڈ آل دس، اس میں مین چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں میں اب کریڈٹ پہ آ جاتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی جو کریڈٹ میرا خیال ہے بانٹا جا سکتا ہے، ملک کی بات ہے، یہ سب کو ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ پہلا کریڈٹ تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس کو عمران خان صاحب کو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ ان کی حکومت تھی، وہ پرائم منسٹر تھے، انہی کے دور میں سارے سٹیپس لیے جا رہے تھے، ایف آئی اے کے جو چیزیں کرنے والے تھے، ایون آرمی اگر کر رہی تھی، اسٹیٹ بینک کر رہے تھے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کر رہے تھے، یا وہاں پہ لا ہو رہا تھا، قانون سازی ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں، تو ڈیفینیٹلی اس وقت کی حکومت تھی وہ سارا لا بنا رہی تھی، وہ ساری چیزیں کر رہی تھی، کوارڈینیٹ کر رہی تھی۔ سو مین مجھ سے اگر پوچھیں تو کریڈٹ انہی کو جاتا ہے، اگرچہ جیسے میں نے کہا اعتراضات بھی ہوتے ہیں عمران خان صاحب پہ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے جس سے رکاوٹ ہوئی، ڈیلے ہوئی، شہریار افریدی صاحب کا بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، ہر جگہ وہ یہ بات کہتے ہوتے ہیں، ان کے مخالفین یہ کہتے ہیں، نواز لیگ پیپلز پارٹی جن کی بہت ساری منی لانڈرنگ کا پیسہ بہر ہے، یا ان پہ شہباز شریف صاحب پہ کیسز ہیں، دیگر پہ ہیں، وہ ٹی ٹی وغیرہ مقصود و چپڑاسی والا، کہ جناب وہ ہر جگہ جاتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور اربوں ڈالر جو ہے نا بہر بھیجا گیا ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں بھیجا گیا۔ سر جب ملک کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کے لیے کمپلیکیشن ہوتی ہیں۔ ہیونگ سیڈ آل دس، پھر بھی یہ کریڈٹ انہی کا جاتا ہے کہ انہی کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں ہی یہ سٹیپس لیے جا رہے تھے، پلس اب اس کے بعد آ رہے ہیں اور اس کو رائٹلی کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ ہمارے سٹیپس لیے ہوئے 3-4 سالوں میں ہم نے پاکستان کو اس قابل کیا ہے کہ آپ ان کو نکالیں۔ دوسرا صاحب ذرا جی ایچ کیو، اگرچہ جی ایچ کیو کوئی علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے اس میں، وہ حکومت کے نیچے آتے ہیں، حکومت کا حصہ ہے، ایک آرگن ہے، وہاں سے سٹیپس لیے گئے ہیں ان کی، یہ مجھے کہنے دیں جی ایچ کیو کی ایکٹیو انوالومنٹ اور کوآپریشن کے بغیر چیزیں نہیں ہو سکتی تھی، بہت سارے کام پولیٹیکل حکومتیں نہیں کر سکتی تھیں، یہ کام جو ہے انہوں نے کرنے تھے، یہ جی ایچ کیو نے کرنے تھے، آرمی ریلیٹڈ تھے، وہی چیزیں ٹھیک کر سکتے
سکتے تھے، اور بعد میں ہم نے دیکھا ہوئی بھی ہیں چیزیں ٹھیک جن پہ اعتراضات ہیں. حافظ سعید کو سزا ہوئی، وہاں پہ نیٹ ورک کو وہ جو بھی نیٹ ورک وغیرہ پہ ان پہ اعتراضات ہو رہے تھے ان کو ختم کیا گیا، ٹرائل وغیرہ شروع کیے گئے. سو یہ کام اچھا بعد میں انہوں نے آ کے یہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو لاز ٹھیک کرانے تھے وہ بھی جی ایچ کیو کی طرف سے کوشش ہوئی. سو آرمی چیف جو ہیں وہ جب وہ کل ٹویٹ ہے آئی ایس پی آر کا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایکٹیو انوالومنٹ رہی ہے. آئی ایم ریپیٹنگ وداؤٹ ان کے کوآپریشن کے جو ان کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ حکومت اگر اسٹیپس لے رہی ہے تو جی ایچ کیو ہو، آرمی ہو، ایف آئی اے ہو، اب رینجرز ہو، اسٹیٹ بینک ہو، پارلیمنٹ ہو، سب نے آپ کے ساتھ آپ نے کوآپریشن کرنا ہے. سو ان کا بھی ڈیفینیٹلی رائٹ بنتا ہے. تیسری چیز جو ہے جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی مطلب دینا چاہیے ان کی جو ٹیم گئی ہے کہ انہوں نے اچھے طریقے سے پریزنٹیشن وہاں پر انہوں نے کی ہے، اور اس چیز کو انہوں نے وہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جناب کا خیر ہے کہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ مل جائے گا یا کسی اور کو کریڈٹ مل جائے گا. سو دے پریزنٹڈ دیئر کیس ویری ویل. اور مجھے وہی ہو رہا ہے کہ اس وقت کریڈٹ تو سارے لے رہے ہیں، وہ ڈسکریڈٹ والی چیز جو ہے نا کہ گئے کیوں تھے، منی لانڈرنگ ہوئی کیسے ہے. حافظ سعید صاحب جیسے دیگر لوگ جو ہیں یہ ایشو نان اسٹیٹ ایکٹر ہم نے پیدا کیسے کیے جن کی وجہ سے سارے پرابلم ہوئے ہیں. خیر یہ لمبی ڈیبیٹ ہے، اب اس پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو قرض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. گڈ نیوز از کہ فائنلی کوئی چیزیں موو کی ہیں اور امید کی جا رہی ہے انشاءاللہ پاکستان جو ایف ٹی ایف سے اکتوبر تک باہر نکل آئے گا. کریڈٹ جیسے میں نے کہا سارے لوگ کریڈٹ لے سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ کریڈٹ پھر میں کہوں گا حکومت کو جاتا ہے جنہوں نے ایفرٹس کیے تھے. عمران خان صاحب کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 4 سالوں میں سٹیپس لیے، جی ایچ کیو نے سپورٹ کی. اپوزیشن کو بھی اس وقت ان کے ڈلاگ چل رہے تھے، وہ بھی خیر لے رہے ہیں کریڈٹ تو لے رہے ہیں، سارے لے رہے ہیں جناب. بات تو وہی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ حکمران ہیں، اس ملک سے تنخواہیں لیتے ہیں، پبلک سے لیتے ہیں، آپ کا کام تھا، آپ نے اچھا کام کیا اور ہم خوش ہیں. لیکن مہربانی فرمائیے گا اب اس طرح کے کام ہمیں دوبارہ نہیں کرنے چاہیے کہ دوبارہ ہم باز تو آنے والے ہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے بعد پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ہمارے سر پہ بھوت سوار ہو جائے گا، پھر ہم کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ دوبارہ ہم بین ہو کر بیٹھے ہوں گے. لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ اکتوبر میں ہم اس پورے کرائسس سے نکل آئیں گے.